قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. میرا موضوع سخن مولا کائنات مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت، زندگی اور سیرت انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ماہ مبارک کے جو ایام باقی ہیں اگرچہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا کائنات کی شخصیت کو بیان کرنا، اسی طرح آپ کی سیرت کو، یہ بہت مشکل کام ہے. اتنی بڑی شخصیت کے مطابق اگر مولا کی زندگی کے تمام حصے، تمام اوقات اور تمام گوشے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے مہینے بلکہ سالہ درکار ہے کہ انسان مولا کے مطابق اس کو کر سکے. تو ان مختصر ایام میں کوشش کروں گا کہ وہ جو اہم حصے ہیں ان کے بارے میں اجمالاً سامعین کی خدمت میں کچھ مطالب عرض کروں گا. لیکن آج اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں اور رمضان کا آدھا حصہ گزر گیا ہے، میں کل کی مناسبت جو کل کا دن گزرا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. اس مناسبت سے میں تمام سامعین اور مسلمانوں کی خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کرتا ہوں. امام مجتبیٰ کی زندگی اور آپ کے حالات اور آپ کی شخصیت، اس کے لیے یقیناً علماء نے گزشتہ دن اور رات مطالب بیان کیے ہوں گے، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ مولا کائنات کے متعلق ہے. تو اس حوالے سے میں صرف تبلیغ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا کی ولادت کے سلسلے میں ان کی زندگی اور حالات اور ان کی شخصیت پھر کسی مناسبت سے آپ کو میں عرض کروں گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں اور اس مبارک مہینے میں خدا تبارک و تعالیٰ نے بہشت کے دروازے کھول رکھے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہیں، شیطان کو بند کر دیا ہے. گویا خدا تبارک و تعالیٰ نے تمام وہ سہولیات جو انسان کو خدا کے دروازے پر لانے کے لیے، توبہ و استغفار کرنے کے لیے اور اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہیں، وہ خدا تبارک و تعالیٰ نے سارے مبارک مہینے میں ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں. اب اگر ہم خدا تبارک و تعالیٰ کے اس
میرے لیے بندہ خدا رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. یعنی روزے کی جزا کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ نے واسطہ قرار نہیں دیا کہ کسی واسطے سے آپ کو اس کی جزا ملے. فرمایا ڈائریکٹ میں ہی اس کی جزا اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ عطا کروں گا. فرمایا فادخلوها خالدین یا ادخلوها بسلام آمنین. خدا روزہ دار کے لیے بہشت کے دروازے خود خدا تبارک و تعالیٰ کھول دے گا اور روزہ دار جو ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ للجنت ثمانیۃ ابواب، بہشت کے 8 دروازے ہیں. فیہا باب یسمی بالریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل معہم احد، صرف روزہ دار ہی اس بہشت کے دروازے سے قیامت والے دن داخل ہوگا. اور یہ آواز دی جائے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزہ دار جنہوں نے ماہ مبارک میں روزہ رکھا ہے. جب آخری شخص بہشت میں داخل ہو جائے گا تو بہشت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے. اور پھر ایک ایسا وہاں موجود ہوگا جو کسی نے آج تک نہ دیکھا ہوگا. وہ صرف بہشت میں روزہ دار کے لیے بچھایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ للعبد، 2 چیزیں قیامت والے دن خدا کے بندوں کے لیے سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی. اس دن جس دن کوئی انسان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن بھائی سے، سب رشتہ دار سب کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یفر المرء من اخیہ و زوجتہ و بنیہ، سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. تو اس وقت 2 چیزیں سامنے آئیں گی انسان کے. فرمایا الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن مجید. اب ہم ماہ رمضان میں تو چلو شاید ہم روزے رکھ لیں، لیکن پورا سال قرآن مجید کی کتنی ہم تلاوت کرتے ہیں، کتنی قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہیں. تو ہر روز اگر انسان 5 منٹ ہی قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرتا رہے، ضروری نہیں کہ پورا جز آپ پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھ لیں یا پوری سورت پڑھ لیں. نہیں، روزانہ 5 منٹ وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں کہ انسان قرآن کو چند منٹ وقت دے دے تو قیامت والے دن قرآن وہاں جب آپ تک و تنہا ہوں گے اور گناہوں نے انسان کو گھیر لیا ہوگا، نام اعمال کھلا ہوگا اور انسان اس نام اعمال کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. انسان حیران پریشان ہو جائے گا کہ وہ چیزیں جو مجھے یاد بھی نہیں
فضیلت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محروم رکھے گا تو فرمایا کہ من حرم غفران اللہ یا حرم غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم فإن الشقی من حرم غفران اللہ یا حرم غفران اللہ فی هذا الشهر۔ اب اگر ان ساری خصوصیات کے باوجود پھر بھی کوئی شخص محروم رہ جائے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ شقی پھر کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ پھر شقاوت کے آخری درجے پر فائز ہے۔ پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک میں خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور بخشش لے کر ہے۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ اس ماہ میں تم خدا کی مہمانی کی طرف بلائے گئے ہو اور تم خدا کی کرامت کے اہل ہوئے ہو۔ اس ماہ میں تمہارے سانس تسبیح خدا، تمہاری نیند عبادت خدا کا ثواب رکھتی ہے۔ اس مہینے میں تمہارے عمل مقبول، تمہاری دعائیں قبول۔ تو بس پروردگار سے اپنی نیتوں کی درستگی اور گناہوں اور بد عادتوں سے پاکیزگی کا سوال کرو تاکہ خدا تمہارا تعالیٰ تم کو روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ۔ روزے دار جب سارا دن بھوک و پیاس سے وقت گزارتا ہے تو فرمایا کہ اس ماہ کی بھوک و پیاس سے روز قیامت کی بھوک و پیاس کا تصور کرو۔ فرمایا کہ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بڑوں کی عزت کرو، بچوں پر رحم کرو، قریبی ساتھیوں سے اچھا سلوک کرو، اپنی زبانوں کو مناسب کلمات سے نوازو، اپنی آنکھوں کو ناجائز نگاہوں سے بچاؤ، اپنے کانوں کو ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھو جس کا سننا حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ خدا تمہارے یتیموں پر مہربانی فرمائے۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء۔ توبہ کرو اور اپنے ہاتھ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے بلند کرو، اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اوقات نماز میں اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ نماز کا وقت مقبولیت دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس وقت خدا اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور پکارنے والوں کی آواز پر لبیک فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں مومنین کی خدمت، فقراء کی خدمت، وہ لوگ جن کے پاس سحری اور افطاری کی مشکلات ہیں، جو مخصوصاً آج کے اس زمانے میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بیماری جو کورونا اس وقت اس میں ہم گرفتار ہیں اور تمام لوگ جو ہیں اس بیماری کی وجہ سے کچھ لوگ بیچارے بیکار ہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے، جن کے پاس رزق و روزی نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا، بلکہ روایات میں ہے کہ 40 گھر انسان کی ہمسائیگی میں ایسے ہیں کہ جس کا قیامت والے دن انسان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ آپ اس محلے میں رہتے تھے، آپ کے محلے میں 40 گھر جو ہے اس دائرے تک آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیا خدمت
ہے اپنے ان ساتھیوں کی جو آپ کے ہمسائے تھے، آیا کوئی ایسا شخص تو آپ کے ہمسائے میں نہیں تھا کہ جو رات کو بھوکا سویا ہو اور آپ کے بچے کھانا کھا کر سوئے ہوں؟ تو اس کا جواب آپ کو قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً سفارش کی گئی ہے ان لوگوں کی جو نادار ہیں، جن کے پاس رزق و روزی کی کمی ہے، جن کے بچے صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے افطاری اور سحری کی کمی کی وجہ سے، اور خصوصاً آج کہ یہ ایام 2-3 مہینے سے لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اس بیماری کی وجہ سے، تو لذا بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر انسان کی، جس کے لیے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ جتنی مقدار آپ کے لیے ممکن ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خاندان والوں کی صلہ رحمی اس مہینے میں جاؤ، کسی سے ناراضگی ہے اس سے جا کے ملو، تم معذرت کر لو اگر کہ اس نے زیادتی کی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے زیادتی کی ہے تو وہ اگر نہ آئے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، نہیں، اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ تو اس ماہ کی برکات سے زیادہ انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور پھر خصوصاً گناہوں سے، خصوصاً اس بیماری کے دور میں ایک حدیث اسی بیماری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، اگر کوئی ایسے گناہ کسی زمانے میں آپ انجام دیں گے جو پہلے انجام نہیں دیتے تھے، جن کا پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ جو ہے وہ بھی روز بروز ان کی نئی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں دنیا میں۔ کسی زمانے میں جو گناہ کرتے تھے لیکن بہت سادہ قسم کے گناہ ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے، جتنی جدیت دنیا میں آ رہی ہے، تو گناہوں کی اقسام بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ نئے ہوں گے جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے، اب وہ گناہ آپ کر رہے ہیں، تو فرمایا احدث اللہ لهم من البلاء، تو ان گناہوں کی وجہ سے خداوند بلا کو نازل کرے گا آپ کے لیے، ما لم یکونوا یعلمون، ایسی بیماری اور ایسی بلا جس کو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہوگا، یعنی آپ کو اس بیماری کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ نئے گناہ جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں ایسی بیماری کا کہ جو بیماری بھی نئی ہوگی، جس کو پہلے سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آج اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں اور یہ نئی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، تو شاید اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں ان میں جدیت پیدا ہوئی ہے، نئے گناہ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، تو خدا نے بیماری بھی نئی پیدا کی ہے۔ یہ سزا ہے انسان کے گناہوں کی کہ اگر ہم گناہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور خدا سے یہ توبہ کریں کہ آئندہ ایسے گناہ یا بطور کلی گناہ نہیں کریں گے، تو یقیناً خداوند تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو جلدی اٹھا لے گا۔ لیکن اگر گناہ بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ دعا بھی مانگتے جائیں گے کہ خدایا اس بیماری کو اٹھا لے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم ہیں، اور یہ بیماری بھی ہے اور ادھر سے برکت والا مہینہ بھی خدا نے بھیجا ہے، تو لذا ہمیں
چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ کے لیے خدا سے وعدہ کریں کہ ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے اور فرمان الہی کی اطاعت کریں گے، خدا کی عبادات کو انجام دیں گے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، غرباء، فقراء، ان کی مدد کرنا۔ تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں ان لوگوں کی خدمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے خاندان میں موجود تھے گزشتہ سال، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بھی حقوق ہیں، بہن، بھائی، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، عزیز، اقارب جتنی بھی ہیں، وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ماہ مبارک رمضان میں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک حدیث جو میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھی، لیکن ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین آیت اللہ مجتہدی جو مقدس شخصیت تھے تہران میں، اور لوگ ان کی بات کا زیادہ اثر لیتے تھے اور کافی وہ تبلیغ کرتے تھے، تو انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کان الموتى یاتون فی کل جمعۃ من شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو یہ موتا سے مراد وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو رحلت فرما گئے ہیں، جو رخصت ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں ہماری اصطلاح میں۔ تو حدیث میں ہے کہ یاتون فی کل جمعۃ من شہر رمضان، شہر ماہ مبارک رمضان کے ہر جمعے والے دن یا شب جمعہ اور یوم جمعہ وہ واپس اپنے گھروں کو آتے ہیں، یعنی جس گھر سے، جس بستی سے، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، وہ ماہ رمضان کے شب جمعہ یا روز جمعہ وہ وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ یا پھر وَيُنَادِي كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِصَوْتٍ حَزِينٍ، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے گریہ، صوت حزین سے مراد یہ ہے کہ گریہ والی آواز، جس سے انسان کے لیے گریہ والی حالت پیدا ہو جاتی ہے، غمگین، جس کو حزین کہتے ہیں، غمگین صورتحال سے آواز دیتے ہیں، باقیاً روتے ہوئے، حزین بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا اہلا، یا والدہ، یا ولدہ، اے گھر والے، اے ماں باپ، اے بیٹے۔ اگر باپ اور ماں ہیں تو وہ بیٹوں کو آواز دیتے ہیں، اگر بیٹے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو آواز دیتے ہیں روتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتفوا علینا یا اعتفوا علینا یرحمکم اللہ، اعتفوا یا اعتفوا علینا بالشیء، تو تھوڑا سا ہم پر لطف کرو۔ یہ وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، لیکن آج پھر اس گھر میں آئے ہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں گئے، لیکن وہ آپ کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر مہربانی کرو، لطف کرو، بشیء، کوئی چیز ہمیں دو۔ ہم واپس آئے ہیں اس گھر میں، جس گھر کو ہم چھوڑ کے گئے تھے، ہمیں کچھ عطا کرو۔ بشیء سے مراد ہے کہ کچھ ہمیں دو۔ یرحمکم اللہ واذکرونا ولا تنسونا بالدعاء، اور تقاضا کرتے ہیں کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے، گھر
ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں آپ پر، ہمیں آپ بھلائیں نہیں، ہمیں دعا میں فراموش نہ کریں۔ وَارْحَمْ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ غُرْبَتِنَا، کہتے ہیں کہ ہم پر آپ رحم کریں، آپ ابھی زندہ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم پر رحم کریں۔ وَارْحَمْ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ غُرْبَتِنَا، ہماری غربت پر رحم کریں، ہم غریب ہیں اس وقت۔ فَإِنَّا قَدْ بَقِينَا فِي سِجْنٍ ضِيقٍ، کہتے ہیں کہ ہم ایک قید میں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہاں ایک قید خانے میں ہیں جو بہت تنگ ہے، کھلی جگہ نہیں ہے۔ ضیق کا معنی ہے جیسے کوئی مر جاتا ہے تو آپ اس کو قبر میں چھوڑ آتے ہیں، تو ایک قبر کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ انسان جو اتنی بڑے گھروں میں زندگی گزارتا تھا، کئی کمرے، کئی ہار سے باہر پورے میدان میں پھرتا تھا، آج فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا قَدْ بَقِينَا فِي سِجْنٍ ضِيقٍ، ہم ایک بند قید خانے میں، تنگ قید خانے میں ہیں۔ فی غم طویل فی شدت، بہت دکھی ہے، بہت سختی میں ہے، بہت مشکل میں ہے۔ وَارْحَمْنَا وَلَا تَبْخَلُوا بِالدُّعَاء، کہتے ہیں آپ ہم پہ رحم کریں، آپ ابھی دنیا میں موجود ہیں، ہم پر رحم کریں، بخل نہ کریں ہمارے اوپر، کچھ ہمیں ضرور بھیجیں ہماری طرف، اب بھیجیں اس میں دعا تو خود آ گیا ہے، لا تبخلوا بالدعاء والصدقہ، فرمایا کہ دعا بھی ہمیں کریں، دعا کرنے میں بخل نہ کریں، کنجوس نہ بنیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو کنجوسی نہ کریں دعا کرنے کے لیے، ہم بھی آپ کے رشتے دار ہیں، ہمارے آپ پر حقوق ہے، دنیا میں ہم نے بھی آپ کی خدمت کی ہے، تو اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، والصدقہ، اور ساتھ ہماری طرف سے صدقہ بھی دیں، ہمیں آپ کی دعا کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں صدقے کی بھی ضرورت ہے، ہماری طرف سے آپ صدقہ دیں۔ تو آپ ذہن میں رکھ لیں گے وہ لوگ جس دنیا سے چلے گئے ہیں تو صرف خالی دعا بھی مانگیں، ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ مالی طور پر بھی آپ خرچ کریں، فقراء غریب لوگوں کو ان کی طرف سے صدقہ دیں، صدقہ نکالیں ان کی طرف سے۔ فرمایا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُنَا، آپ جب ہمارے لیے دعا مانگیں گے اور صدقہ دیں گے تو خدا آپ کی دعا اور آپ کے صدقے کی وجہ سے ہم پر رحم کرے گا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے پاس اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم سب کچھ کر سکتے تھے، اب ہم مجبور ہیں، وہاں کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رشتہ دار، اولاد یا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، یا بچے اپنے ماں باپ کے لیے، یا بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، چاچے مامے پھوپھیاں، ان کے بیٹے بیٹیاں، کوئی بھی ان کے لیے دعا کرے اور صدقہ دے۔ اب وہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ہم پر ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ لا تبخلوا بالدعاء والصدقہ، بخل نہ کریں ہمارے لیے دعا اور صدقہ دینے میں۔ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُنَا، آپ جب ہمارے لیے دعا کریں گے اور صدقہ دیں گے تو خدا بھی ہم پر شاید رحم کرے گا اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں قبل ان
کرے گا۔ اگر آج آپ اپنے مردوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا نہیں کریں گے تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا۔ تو یہ مردے اور یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے رشتہ دار، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، صدقہ بھی دیں۔ آپ کی دعا اور صدقے سے خدا ہم پہ رحم کرے گا قبل ان تکونوا مثلنا، قبل اس کے کہ آپ بھی ہماری طرح مجبور ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں۔ پھر فرمایا فوا حسرتا، پھر حسرت کے علاوہ، پشیمانی کے علاوہ آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قد کنا قادرین فیا عباد اللہ، یہ مردے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اب آپ کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ آپ اپنے لیے بھی صدقہ دیں، اچھے عمل کریں، غریبوں کی خدمت کریں، عبادات الہی کو انجام دیں، لوگوں کے حقوق لوگوں کو دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ کہتے ہیں کہ قد کنا قادرین، ہم بھی مرنے سے پہلے یہ ساری طاقت رکھتے تھے۔ جب ہم بھی دنیا میں تھے تو آج آپ کو کہہ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس بھی یہی طاقت تھی، جو آج آپ کے پاس پیسے ہیں یہ ہمارے پاس بھی تھے، آپ کے پاس مکان ہے یہ مکان ہمارے پاس بھی تھا، آپ کے پاس گاڑی ہے یہ گاڑی ہمارے پاس بھی تھی، ہمارے بینک بیلنس سے ہمارے پاس کتنی مال و متا تھا جو آج آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اس مال کو خرچ نہیں کیا اپنی زندگی میں تاکہ آج یہاں ہمارے کو کام آتا۔ تو آپ کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم خالی ہاتھ دنیا سے آئے ہیں اور ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، اپنے مال کا حصہ کسی فقیر کو نہیں دیا، ہمسائے کی دیکھ بھال نہیں کی، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے، بہت کچھ ہم کر سکتے دنیا میں۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ قد کنا قادرین فیا عباد اللہ اسمعوا کلامنا لا تنسونا، اے اللہ کے بندے ہماری بات سنو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل جب ہم دنیا میں تھے یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا، لیکن ہم نے غلطی کی اور اپنی آخرت کو نہیں سنوارا، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ آج آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ یا عباد اللہ اسمعوا کلامنا، ہماری بات سنو۔ اگر غفلت میں ہو، غفلت کا شکار ہو تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم یہاں کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ فی سجن ضیق، ایک تنگ زندان میں ہم رہ رہے ہیں، فی غم شدید، بہت غصے، غم اور حزن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت غمگین ہے، بہت سختی میں ہے۔ تو آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری بات سنو۔ یا عباد اللہ اسمعوا کلامنا لا تنسونا فإنکم ستعلمون غدا، کہتے ہیں کل جب آپ یہاں پہنچیں گے نا دنیا کو چھوڑ کر تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یہاں آ کر آپ کو یہ سارے حالات معلوم ہو جائیں گے کہ آپ نے زندگی میں جو کام کرنے سے کیے ہیں ان کا علم آپ کو ہو جائے گا۔ پھر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے،
اس کے اعمال انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، نیکی کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، غریب کی مدد کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، صدقہ دیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ہمسائے کا احترام کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، بزرگوں کا احترام کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، بچوں کی تربیت کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ جو کچھ آپ اس دنیا میں کر کے اس دنیا میں جائیں گے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اسْمَعُوا كَلَامَنَا لَا تَنْسَوْنَا فَإِنَّكُمْ سَتَعْلَمُونَ غَدًا۔ کل آپ کو سب پتہ چل جائے گا، آج آپ ہماری بات سن رہے ہیں، ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، ہم اس دنیا کی آپ کو خبر دینے آئے ہیں کہ یہاں یہ حالات ہیں، آپ نے بھی یہاں جب آنا ہے تو آپ کو بھی یہی حالات ملیں گے، یہی غم غصہ ملے گا، لیکن اس وقت کوئی چارہ کار باقی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْفُضُولَ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ كَانَتْ فِي أَيْدِينَا۔ یہ پیسے جو آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی تھے، یہ جو پیسے ہیں، یہ جو مال، یہ جو دنیا آپ کے پاس اس وقت ہے، فَإِنَّ الْفُضُولَ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ آج تمہارے پاس ہے نا دنیا میں، کہتے ہیں کانت فی ایدینا، ہمارے پاس بھی تھا، جب ہم دنیا میں تھے تو سب کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا تھا، مال متا بھی دے رکھا تھا، دنیا کی آسائش بھی دے رکھی تھی، لیکن ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا، کسی غریب کو نہیں دیا، کسی مستحق کی مدد نہیں کی، کسی بیچارے کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، اور اسی طرح دنیا سے ہم چل بسے اور یہاں پہنچے۔ تو کہتے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ فَقُلْنَا، اب وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں تھیں ہم نے خرچ نہیں کی اللہ کے راستے میں، مَا أَنفَقْتُ بِأَيْدِينَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم نے ان چیزوں کو جو مال ہمارے پاس تھا، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ کاش ہم اس وقت یہ اللہ کی بات مانتے اور یہ مال خدا کے راستے میں خرچ کرتے۔ ہمارے رشتہ دار غریب تھے، ان کی مدد نہیں کی، ہماری ہمسائیگی میں غریب لوگ رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال نہیں کی، ہم نے یتیموں کی مدد نہیں کی، مسکینوں کی مدد نہیں کی، فقراء کی مدد نہیں کی، لیکن آج ہم یہاں ہیں۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَنْفَعَةٌ لِغَيْرِنَا، اب وہ جو پیسے ہمارے پاس تھے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیے، ان کا بنا کیا ہے؟ ان اموال کا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں فَمَنْفَعَةٌ لِغَيْرِنَا، وہ اب لوگوں کا مال ہو گیا ہے۔ جو مال ہمارا تھا، جو ہم نے کمایا تھا، جو ہم نے بینکوں میں رکھا تھا، جو ہم مدد کر رہے تھے، آج وہ مال ہمارا وہیں دنیا میں رہ گیا، لوگ مزے اڑا رہے ہیں اس مال میں، لوگ اس کو خرچ کر رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، بیٹا ہے کھا رہا ہے، بیٹی ہے کھا رہی ہے، بھائی ہے کھا رہا ہے، جو رشتہ دار ہے وہ کھا رہے ہیں، کوئی اور لوگ ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا مال جو دنیا میں ہمارے پاس تھا، جو ہم نے کمایا تھا، آج وہ مال منفعۃ لغیرنا، وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ دوسرے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ ہمیں فائدہ کب پہنچنا تھا؟ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے فقراء کو دیتے، اپنے ہاتھ سے دینی مدرسے کی خدمت کرتے، اپنے ہاتھ سے کسی یتیم خانے کو دیتے، اپنے ہاتھ سے کسی بے گھر کی مدد کرتے، اپنے ہاتھ سے کسی بیکار کو کام دیتے۔ ہمارے پاس کارخانے تھے، ہمارے پاس سب کچھ دنیا کا تھا، بینکوں میں کروڑوں روپے ہمارے پڑے تھے، گاڑیاں
جو ہم نے کمایا تھا، فرمایا وہ مال فمنفعۃ لغیرنا، وہ اب غیر کے ہاتھ میں ہے، اب وہ منت کر رہے ہیں، وہ لوگ ہماری زندہ لوگوں کی منت کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعتفوا علینا، اب ہم پر آپ مہربانی کریں، ہم تو مال آپ کے پاس چھوڑ گئے نا، ہم سب کچھ آپ کو دیا ہے، کوٹھیاں آپ کو مل گئی، گاڑیاں آپ کو مل گئی، پیسہ آپ کو مل گیا، سب کچھ آپ کو مل گیا، بینک بیلنس آپ کو مل گیا، زمینیں آپ کو مل گئی، اب تھوڑے سے ہم پر مہربانی کرو، اعتفوا علینا بدرہم او رغیف، کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نہیں چاہیے، ایک درہم کا معنی 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، ایک درہم کا صدقہ دے دو، 50 روپے کا ہماری طرف سے لمبا چوڑا کروڑوں اربوں ہم آپ سے نہیں مانگ رہے کہ آپ سارا مال، صرف 50 روپیہ، 10 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ ہماری طرف سے صدقہ دے دو تاکہ ہم بچ جائیں، خدا ہم پر رحم کرے آپ کے صدقے سے۔ اور اتنی فرماتے ہیں یا درہم اور رغیف، رغیف کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو، کہتے ہیں یا درہم ہمارے لیے صدقہ دے دو یا ایک روٹی کا ٹکڑا ہمارے لیے صدقہ دے دو۔ تو آج وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد اس دنیا سے چلی گئی، 1 روپے کی محتاج ہے، 1 درہم کی محتاج ہے، آپ کے 10 روپے کی محتاج ہے، آپ کے ایک روٹی کے ٹکڑے کی محتاج ہے۔ جب انسان اس دنیا میں جاتا ہے اس وقت 1 روپیہ اور 1 درہم بھی اس کے لیے بہت قیمتی بن جاتا ہے کہ اگر خدا کے واسطے نہیں آپ صدقہ دے۔ اور یہاں کتنی چھوڑ کے گیا ہے، اربوں چھوڑ کے گیا ہے، کروڑوں چھوڑ کے گیا ہے، کتنی مال چھوڑ کے گیا ہے، اب آپ سے مدد مانگ رہا ہے، التماس کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اعتفوا علینا، ہم پر مہربانی کرو، 1 درہم صدقے کا دے دو، اور رغیف یا 1 روٹی کا ٹکڑا دے دو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم ینادون ما اسرع، کہتے ہیں یہ فکر نہ کرنا، خیال نہ کرنا کہ یہ صرف ہم یہ آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کی جلدی ہمارے پاس آ جائیں گے، آپ کی زندگی بھی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے وہاں دنیا میں بڑی لمبی چوڑی زندگی گزار لیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ بھی جلدی ہمارے پاس یہاں آ جائیں گے، پھر آپ بھی یہی التماس، یہی خواہش، یہی تمنا کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں خرچ نہیں کیا، زندگی میں کسی کی مدد نہیں کی، زندگی میں کسی کا خیال نہیں رکھا، زندگی میں غریب لوگوں کی مدد نہیں کی، تو جب آپ بھی جلدی یہاں آ جائیں گے تو پھر فرماتے ہیں فتبکون، تو آپ بھی روئیں گے، یہاں آ کر ہماری طرح آپ بھی کیا کریں گے، گریہ کریں گے، اور پھر ماہ رمضان کے روز جمعہ یا شب جمعہ اپنے گھر واپس آئیں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، کہیں گے اعتفوا علینا یرحمکم اللہ، تھوڑی سی مہربانی کر لیں ہمارے لیے، آپ کی مہربانی ہو گئی، ان لاکھوں میں سے، ان کروڑوں میں سے، ان سینکڑوں میں سے، ان ہزاروں میں سے 1 روپیہ ہمیں دے دو، 10 روپے دے دو، 50 روپیہ ہمیں دے دو، ایک صدقہ تھوڑا سا دے دو، خدا ہمیں معاف کر دے۔ تو دوستو، عزیزوں، بزرگوں، یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے، یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث جو اتنی پرانی تھی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، ان لوگوں کا حالات جو اس دنیا میں اس وقت نہیں ہے، اس دنیا میں ہے، لیکن وہ آج آپ کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی کیا مدد کرتے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، سب کچھ ہمارے پاس تھا، اور فَإِنَّ الْفُضُولَ الَّتِي كَانَتْ فِي أَيْدِينَا، ہمارے پاس یہ سب کچھ تھا، لیکن ہم نے مَا أَنفَقْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو
بھائی چلے گئے ہیں، جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے، دوست بھی اس میں شامل ہیں، صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، جو جن کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آج یہ وقت ہے کہ ان کی بھی مدد کریں، ان کی آنکھیں بھی آپ کی طرف متوجہ ہیں، وہ بھی آپ سے مانگ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں، ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ غلطیاں آپ نہ کرنا۔ اگر خدا نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ خدا کا مال ہے۔ خدا اس غریب کو بھی دے سکتا ہے، آپ سے چھین سکتا ہے، اس کو دے سکتا ہے۔ اب اس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے آپ کا امتحان لیا ہے، پیسے سے آپ نے امتحان دیا ہے، خدا کو دینا ہے۔ کسی سے خدا کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کر امتحان لیتا ہے۔ غریبوں کا بھی امتحان لیتا ہے خدا کہ ان میں کتنی قناعت ہے، یہ ان میں کتنی خودداری ہے، یہ کتنی خدا سے مانگتے ہیں، کتنی لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو خدا دے کے بھی امتحان لیتا ہے، لے کر بھی امتحان لیتا ہے، سب کا امتحان ہے، لیکن مالدار پیسے والا اس کا امتحان ذرا زیادہ۔ میں آپ تمام مومنین، تمام سامعین، سب سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں علاوہ قرآن، روزہ، عبادات، ان کے کہ یہ حقوق اللہ ہے، ان کے علاوہ حقوق العباد۔ حقوق العباد ایک مومن کی مشکل کشائی جو ہے اس کا ثواب کئی گنا 70 برابر ہے باقی عبادتوں کے۔ ایک مومن کی مشکل، حتیٰ فرمایا افطار، پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو افطار، انہوں نے کہا کہ مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں۔ فرمایا آدھی کھجور بھی اگر کسی کو کھلا دو تو آپ کو ایک غلام کے آزاد ہونے کا ثواب آپ کو ملے گا، 70 برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش کریں اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خادم و غلاموں کی، اپنے فقراء، مساکین، ہمسائے، سب کی ہم مدد کریں تو خدا تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا گناہ معاف کرے گا، اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے خدا تبارک و تعالیٰ ایسے راستے آپ کے لیے کھول دے گا کہ انشاءاللہ آپ کی دعا چاہے وہ دنیا کے